دل سے قرآن پڑھو رے پڑھاتے جاؤ، دل سے قرآن پڑھو رے پڑھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ترکیب القرآن میں جو سورہ فاتحہ ہماری چل رہی ہے اب تک جو ہے ہم لوگ تقریباً جو ہے اس میں 5 آیات ہم لوگ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہوگی ہماری سورہ فاتحہ کی 6 آیت کی ترکیب اور ترجمہ، اور پھر دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو ہے اس کا جو تعلق ہے نا، خاص بات یہ ہے کہ آیت نمبر 5 سے جوڑنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہم اس کا تعلق آیت نمبر 5 سے بھی جوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہماری جو آیت نمبر 6 ہے، یہ آخری آیت بھی ہے اس کی، تو آیت نمبر جو 6 ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو جس سے ہم لوگ تعلق جوڑنے کی بات کر رہے ہیں نا وہ ہے اہدنا صراط المستقیم۔ دیکھیں اب اس کی ترکیب پہلے کر دیں کیونکہ تعلق تو جوڑنا ہے، تعلق جوڑنا ہے تو اس کو بھی دوبارہ سے ذہن میں تازہ کرنا ہوگا، تو آپ پہلے والی ویڈیو جا کر دیکھیں گے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے، تو اس سے بہتر میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اہدی جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر ہے، فعل امر ہے، اور اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، اور پھر یہ جو نا ہے نا یہ ضمیر منصوب متصل ہے، یہ بن رہا ہے مفعول اول، ٹھیک ہے۔ اہدی فعل کا جو صیغہ جو فعل امر ہے نا اس کا مفعول اول بن رہا ہے، پھر ہم نے جو ہے اسی کو کلوز کر دیا تھا یہاں پر، تو الصراط کو موصوف بنا دیا تھا، المستقیم کو صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بن گیا تھا اہدی فعل کا مفعول ثانی۔ اب پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ یہ فعل امر ہے، تو یہاں تک بات ہو جاتی اگر ہم صرف اور صرف اسی آیت کو لیتے، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے جو ہے یہاں پر جس کو مفعول ثانی بنا رہے ہیں اس کو ابھی ڈائریکٹ ہم لوگ مفعول ثانی نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم لوگ آگے سے اس کا تعلق پہلے جوڑیں گے۔ تو اب اس کو اگر مفعول ثانی نہیں بنائیں گے، آگے سے تعلق جوڑیں گے، تو پھر اس کو ابھی کیا بنائیں، ہم کہہ دیں گے اہدی فعل اور نا ضمیر اس کا مفعول اول، الصراط موصوف، المستقیم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا مبدل منہ، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کیونکہ آگے بہت چکر ہے نا اس کا، تو اب یاد رکھ لیں کہ اس کو آپ نے مبدل منہ بنا کر چھوڑ دیا ہے، اب آپ کو چاہیے اس کا بدل، اس کا مبدل آپ کو چاہیے، تو آگے صراط ہے، صراط اور صراط جو ہے نا یہ مضاف ہے، پھر الذین کیا ہے، یہ اسم موصولہ ہے، آپ تو جانتے ہیں جب بھی آپ کو اسم موصولہ ملے گا تو پھر آپ کیا تلاش کریں گے، آپ اس کا صلہ تلاش کریں گے، اور اس کا صلہ جو ہوتا ہے اسم موصولہ کا وہ ہوتا ہے جملہ۔ تو اب جملہ جب تلاش کرنے کے لیے چلے تو آگے ہمیں ملا انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو انعمت ہے یہ باب افعال سے صیغہ واحد مذکر، باب افعال، افعل یفعل، ٹھیک ہے نا، افعل افعلا افعلو افعلت افعلتا افعلنا افعلتا، تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انعما انعما انعمو انعمت انعمتا انعمنا انعمتا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز کیونکہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر چھپی ہوئی ہوتی تو مستتر کہتے ہیں نا، تو یہ تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، پھر علیہم جو ہے نا یہ اصل میں علیہم ہے یہ، لیکن اس کی ترکیب اس طرح سے اس کو مرکب کرتے ہیں، جب علی آ جاتا ہے تو آگے ہم ضمیر کو ہم پڑھتے ہیں پھر ہم لوگ، تو علی حرف جر اور ہم مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا انعمت فعل کا ظرف لغو، پھر انعمت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا الذین اسم موصولہ کا صلہ، اور پھر الذین اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مبدل منہ، ٹھیک ہے۔
اب آپ کہیں گے مبدل منہو تو ایک پیچھے بنا کر آئے تھے، ہاں اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ ابھی اس کو مبدل منہو کو چھوڑ دیں، ابھی اس کا بدل آپ نے تلاش کرنا ہے۔ ابھی آپ صراط کا مضاف الیہ تلاش کر رہے ہیں، جب صراط کا مضاف الیہ تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو ایک اور مبدل منہو مل گیا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں ہم لوگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر۔ اب یہاں پر غیر جو ہے نا یہ مضاف ہے، الف لام برائے تعریف ہے، اور مغضوب، یہ مغضوب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے علی حرف جر اور ہم جو ہے وہ مجرور، ٹھیک ہے یہاں پر، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا مغضوب اس میں مفعول کا ظرف لغو، پھر مغضوب اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر پہلے تو بن جائے گا یہ معطوف علیہ، کیونکہ آگے سے بھی تعلق جوڑنا ہے، جبکہ ہم غیر کا مضاف الیہ تلاش کر رہے ہیں تو ہم نے آگے سے تعلق جوڑنا ہے، تو ہم لوگ بنا دیں گے المغضوب علیہم، اس کو ہم لوگ بنا دیں گے جو ہے کیا معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف لا جو ہے نا یہ زائدہ ہو جائے گا، اور الضالین یہ صیغہ جو ہے جمع مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہم ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر، ٹھیک ہے نا، معطوف علیہ کیا ہے، معطوف علیہ ہے المغضوب علیہم، اور معطوف کیا ہے وہ ہے ولا الضالین، یہ کیا ہے یہ معطوف ہے، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا غیر مضاف کا مضاف الیہ، پھر غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا بدل، کس کا بدل بن جائے گا، الذین انعمت علیہم کا بدل بن جائے گا، پھر الذین انعمت علیہم یہ بن جائے گا مبدل منہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بن جائے گا بدل، پھر مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر اب بن جائے گا صراط مصدر کا مضاف الیہ، پھر صراط مصدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا الصراط، اب پیچھے والی آیت سے جو تعلق جوڑ رہے تھے نا اس کے لیے مبدل تلاش کر رہے تھے، تو اب یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری کی پوری عبارت جو ہے یہ بن جائے گا الصراط المستقیم مبدل منہو کے لیے بدل، ٹھیک ہے، پھر یہ الصراط المستقیم مبدل منہو اپنے اس بدل سے مل کر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اپنے اس بدل سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اہدی فعل کا مفعول ثانی، اب بنے گا مفعول ثانی، اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ تعلق جوڑنا ہے، تو پھر اہدی فعل اپنے فاعل اور مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے پارٹ نمبر جو ہے وہ مطلب اس کا جو ہے وہ آیت نمبر 5 کے بعد آیت نمبر 6 سورۃ الفاتحہ کا جو ہے آیت نمبر 6 کا جو ترکیب اور ترجمہ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔